ہیلی کاپٹر گرنے پر ایران کے خلاف امریکی فضائی کارروائی۔ سینٹ کام کے جاری بیان کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فضائی حملے مکمل کر دیے۔ حملے گزشتہ روز امریکی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے۔ امریکہ کا یہ مشن ایران کے خلاف بلا اشتعال متناسب رد عمل ہے۔ امریکی طیاروں نے آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول سٹیشنز اور ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ خطے میں امریکی افواج چوکس ہیں اور بلا جواز ایرانی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے ایران میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ساحلی علاقے سریک میں میزائل حملہ کیا گیا۔ ہرمزگان، جزیرے کیشم، بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے، جبکہ پاسداران انقلاب کا جاری بیان میں کہنا تھا امریکی حملے پر خطے میں امریکی اہداف کی طرف میزائل اور ڈرون روانہ کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے ہیلی کاپٹر مار گرایا، ہم جواب دے رہے ہیں۔ امریکی رد عمل بہت مضبوط اور طاقتور ہے۔ امریکی صحافی سے ٹیلی فونک گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایران کو جواب دینا بہت ضروری تھا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی حملے میں ہیلی کاپٹر گرا، تاہم دونوں پائلٹ محفوظ ہیں۔ ایران کو منہ توڑ جواب دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایران پر امریکی دفاعی حملے سے قبل وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس ہوا۔ اسپیکر مائک جانسن کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس کے ہمراہ سچویشن روم کے اجلاس میں شریک تھے۔ امریکی حملے ایران کے خلاف متناسب اور محدود رد عمل ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی ریڈارز اور میزائل کمانڈ اینڈ کنٹرول سائٹس کو نشانہ بنایا۔ خطرات سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے غیر ملکی افواج علاقہ چھوڑ دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام، ایکس پر پیغام میں کہا، انسانی غلطی، حادثے یا کراس فائر کے باعث غیر ملکی افواج کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایران سفارتکاری کی زبان کو ترجیح دیتا ہے، ضرورت پڑنے پر دیگر ذرائع اور زبانوں میں بھی جواب دینا جانتے ہیں۔ ایران سے معاہدہ کب ہوگا؟ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاس بھی واضح جواب نہیں۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ایران ڈیل میں کئی ماہ لگ جائے۔ ایران ڈیل مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں کمزور جنگ بندی سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے، جس پر پاکستان کو تشویش ہے۔ حالیہ واقعات نے فوری سفارتی کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری میں تعطل سے ایرانی جوہری معاملے پر فریقین کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ پاکستان ایرانی جوہری معاملے سمیت تمام تسویہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے۔ سفارتی روابط اور مسلسل مکالمے سے ہی متنازع امور کا حل تلاش کیا جائے۔ پاکستان جنگ کے خاتمے اور فریقین کو مذاکرات پر لانے کے لیے کوشاں ہے۔ Pakistan is deeply concerned at the ongoing situation in the region marked by renewed conflict and heightened tensions. Events of the last few days have amply underscored the fragility of the situation, the risk of escalation, and the need for diplomatic efforts to come to fruition sooner than later. The recent surge in violence is a stark reminder of the dangers associated with a tenuous ceasefire and the unbearable consequences it may lead to. The cycle of violence and instability must end for the good of regional and international peace, security and prosperity. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ 10 محرم کے بعد ادا کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آخری رسومات کے لیے قائم کمیٹی نے کہا ہے جنازے اور تدفین کا شیڈیول مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا۔ شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو ان کی وصیت کے مطابق مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان آل خلیفہ کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات۔ ISPR نے بتایا ہے پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرینی کمانڈر کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان نیوی کے علاقائی بحری سیکیورٹی میں کردار کو سراہا گیا۔ بحرینی کمانڈر نے پاکستان نیوی کو خطے میں بحری استحکام کا ضامن قرار دیا۔ بحرینی وفد کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاک فضائیہ کی جدید اور مقامی صلاحیتوں اور تربیتی اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ ڈرونز، مصنوعات، ذہانت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجیز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرینی کمانڈر نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ علاقائی امن کے لیے پاک افواج کی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل مہارت کو سراہا۔ جنرل روڈولف کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بجٹ میں مزید تاخیر کے خدشات ختم، مالیاتی، سیاسی اور قانونی معاملات طے پا گئے۔ وفاقی بجٹ جمعہ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج طلب کر لیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے شروع ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے منظوری دے دی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل میں وفاق کا 1050 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی اقتصادی کونسل میں 4194 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق NEC اجلاس میں صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ، 4 صوبائی وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شرکت کریں گے۔ NEC اجلاس میں پنجاب کا 1450 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ، سندھ کے لیے 816 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے لیے 564 ارب روپے، بلوچستان کے لیے 308 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت وفاقی بجٹ سے متعلق تکنیکی کمیٹی کے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں طے پایا کہ وفاق کو آئندہ مالی سال کے ٹیکس ہدف کی اضافی رقم فراہم کی جائے گی اور NFC کے فارمولے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ دونوں پارٹیز میں اتفاق کے بعد وفاقی بجٹ پیش کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوئیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں سینئر اینکر پرسن عبد المالک سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ عبد المالک نے سوال کیا، رانا صاحب سنا ہے 18ویں ترمیم اور NFC کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن ٹیکنیکل کمیٹیز ایسا طریقہ نکال لیں گی کہ وفاق کو اضافی پیسے مل جائیں۔ رانا ثناء اللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہر چیز کل طے ہو گئی، جیسے ہی اعلان ہوگا آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ نے بتایا کل بجٹ پہ ساری بات ہوئی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ 18ویں NFC اور 18ویں امینڈمنٹ کو آپ نہیں چھیڑے، لیکن جو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھ جائیں گی دونوں پارٹیز کی، وہی طریقہ نکال لیں گی کہ 18ویں امینڈمنٹ بھی نہ چھیڑی جائے NFC والی شک، اور آپ کو بھی وہ پیسے مل جائیں جو آپ کو چاہیے وفاق کو۔ یہ فارمولہ طے ہو گیا؟ بالکل، ہر چیز جو ہے وہ کل طے ہو گئی، اور یہ جیسے ہی کل اس کا اعلان ہوگا تو آپ کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے جو آپ کو چاہیے 18ویں امینڈمنٹ کو چھیڑے بغیر۔ آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی، آپ کے لیے تبصرہ کرنے کے لیے اور پروگرام میں بات کو اوپر نیچے چڑھانے اتارنے کے لیے کوئی بات نہیں ملے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں، ہماری پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی بجٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سہیل آفریدی نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کی کال صوبائی حقوق کے لیے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کال کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو NFC کے مطابق اس کا شیئر ملنا چاہیے۔ سہیل آفریدی اکتوبر میں وزیر اعلیٰ بنے، آج تک ایک ملاقات نہیں دی گئی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بانی کی ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے۔ تاریخ کو پیش کو جب بھی ہوگا اس پہ ہم اپنا مشورہ کریں گے، پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کرے گی، فیصلہ کرے گی کہ ہم نے بجٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ ان ریلیشن ٹو KP وہ کیا تھا، ہم یہ کریں گے، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری یہ ملاقاتیں ریسٹور کرنا ہے۔ اکتوبر سے وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے اور آج تک آپ نے ان کو ایک مرتبہ نہیں ملوایا۔ گزشتہ 34 ویک سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ یہ تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی کرو، چھوڑے کہ جی وہ سابق وزیر اعظم ہے، NFC ایوارڈ میں جو ہمارے شیئر آپ کو ڈیوز ہے وہ ہمیں دے دے۔ آٹو انڈسٹری نے آئندہ بجٹ میں کار فائننسنگ کی مدت 5 سال اور حد 1 کروڑ روپے تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں آٹو پالیسی میں فوری اصلاحات نہ کی گئیں تو صنعت کی ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شراز احمد۔